ہم نے غار تلاش کر لی، ایک جانوروں کے لیے کشادہ غار تھی، پتھر جمع کیے، کہا کہ سارا دن کی تھکن ایک طرف، لیکن غار کی تلاش اور پتھروں کا انتخاب اور پتھروں کو اٹھانا اس نے ہمارے جسم کو توڑ دیا، تھک گئے۔ اللہ اکبر، جاگ رہے، جاگتے رہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم ایسے کرتے ہوئے آخر کار رات کا قیام اس غار میں کیا، پتھر جوڑا، چھوٹا چھوٹا پتھر جوڑا، اور ہم سو گئے۔ کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک مزدور تھا، ہم مال کہتے ہیں، وزن اٹھانے والا، کلی پانڈی مزدور، وہ ہمارا سامان اٹھاتا تھا، جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، جانوروں کو باندھتا تھا، ان کی غذا خوراک پانی کا انتظام کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ وہ رات کو اٹھ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر سویا، اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ زمین کے نیچے سے کوئی کانٹے ہیں، سوئیاں ہیں اور مجھے چبھتی ہیں۔ شور کیا، سب اٹھ گئے، زمین کو دیکھا، زمین پتھر تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کو تسلی دی، تجھے شک ہے، سارے دن کا درندوں کا خوف ہے، اس لیے تیرے اندر وہ خوف بیٹھا ہے، اس خوف اور خیال کی وجہ سے تو ایسا کر رہا ہے۔ پھر سے ہو گیا، تھوڑی دیر ہوئی، ہم میں سے ایک اور بندہ تھا، اس نے بھی یہی شکوہ کیا کہ زمین میں سے کچھ نوکے ہیں، سلاخیں ہیں اور وہ مجھے لگ رہی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ پہلے کو بھی شک ہوا ہے اور دوسرے کو بھی شک ہوا ہے، تو کہیں یہ بات حقیقت تو نہیں؟ ہم پہلے کو بھی شک سمجھے، دوسروں کو بھی شک سمجھے۔ تو کہا ہم نے ایسا کیا، اپنی جگہ بدل دی، غار بڑی تھی، ایک طرف جا کے لیٹ گئے۔ وہاں ابھی لیٹے ہی تھے تو تین چار افراد نے ایک دم چیخیں ماری کہ نیچے سے کوئی سوئیاں، کوئی نوکدار کانٹے ہمارے جسم کو چبھے ہیں۔ کہا جسموں پہ دیکھا تو کوئی نشان نہیں تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ ہم کسی ایسے درندے سے جو بچ گئے، بھیڑیے سے، شیر سے، چیتے سے، پر کوئی ایسے نادیدہ اندیکھے درندے ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ کچھ ہیں ایسے درندے، ان سے کیسے بچے؟ تو کہا مشورہ ہوا، تو مشورے میں ایک بات طے ہوئی کہ ان درندوں سے، اور یہ خطرناک درندے ہیں، ان سے بچنے کے لیے سورۃ الکافرون مل بیٹھ کے پڑھیں۔ اگر رات گزارنی ہے، لمبی رات سردیوں کی، کیسے گزارے؟ سفر ہے پھر آگے، پتھر غاریں تلاش کر کر کے تھکے مارے ہوئے ہیں، کیسے غار گزارے اور کیسے کریں؟ تو کہا کہ وہ ہم سارے مل گئے۔ ہم نے کیا کیا، ہم میں سے ایک پرانے بزرگ تھے، عامل تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے ایک تدبیر بتائی، چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر جمع کر لو، ان کو سامنے رکھ لو اور سورۃ الکافرون پڑھتے جاؤ اور کنکر ایک طرف ہر بندہ رکھتا جائے۔ تو کہا ہم نے ایسا کیا، سورۃ الکافرون پڑھتے گئے اور کنکر علیحدہ رکھتے گئے۔ جب بہت سارے کنکر پڑھ لیے تو کہا کہ اب درمیان میں سوو اور ان کنکروں کی دیوار دو، ارد گرد کڑا لگاؤ، حصار کرو ان کنکروں کا، خود درمیان میں سو۔ تو کہا ہم نے سارے کنکر چن دیے، سارے چاروں طرف چن کے سو گئے۔ کہا کہ صبح سکون سے اٹھے، ساری رات ہمیں کچھ نہ ہوا۔ ہاں، ہم میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ساری رات ایک چیز محسوس کرتا رہا، کچھ چیزیں آتی ہیں، اس دیوار سے ٹکراتی ہیں، چیخیں نکلتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، پھر کچھ چیزیں آتی ہیں، اس دیوار سے ٹکراتی ہیں، ان کی چیخیں نکلتی ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ ہم تھکے ہوئے اتنے تھے کہ ہم نے فیصلہ کیا آج کا دن پھر یہاں گزارتے ہیں،
دن ڈھلے نکلیں گے، آگے کوئی اور غار تلاش کر لیں گے، کیونکہ اب ہمیں سکون اور حفاظت کا راستہ مل گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ کوئی پل نہ گزرے، رات ختم ہو اور ہم یہاں سے کوچ کریں۔ تو کہا ہم اپنا توشہ لے کے، یعنی کھانا پینا لے کے، چند گھونٹ پانی پی کے اور سواریوں کو کچھ کھانا ڈال کے تو ہم پھر سو گئے، اسی کے اندر سو گئے۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ کہا کہ ہمارے ایک قافلے کے فرد کو حاجت ہوئی اور وہ حاجت کے لیے باہر گئے، ہم اٹھے تو ایک بندہ نہیں ہے، ہم نے کہا کہاں ہوگا؟ ہم سمجھ گئے کہ یہ راستہ اس نے دیواروں کا پتھر کا ہٹایا ہے، کچھ پتھر اس نے چنے ہیں غار کا منہ بند کرنے کے لیے، لیکن وہ صحیح طرح نہیں چن سکا، یہاں سے نکلا ہے۔ اب اس کو تلاش کرنے میں دو بندے ادھر گئے، دو ادھر گئے، دو ادھر گئے، کہا کہ حتیٰ کہ دن ڈھلنے کے قریب آ گیا اور ہم اس کو تلاش نہ کر سکے، پریشان کہاں چلا گیا، حیران کہاں چلا گیا، تاکہ شام ہو گئی، واپس اسی غار میں آ گئے۔ ہم نے سمجھ گئے اسے کوئی بلا اٹھا کے لے گئے، اسے کوئی بلا اٹھا کے لے گئے۔ روتے رہے کہ اس بندے کے برا کو ہم کیا جواب دیں گے، کیا سوال کریں گے، کیا حالات ہوں گے، کیسے ہوگا۔ بس یہ بات ہوتے ہوتے سو گئے۔ کہا کہ رات کو ہمیں کرہانے کی آواز آئی، کرہانے کی آواز۔ تو کہا کہ ہم نے کرہانے کی آواز محسوس کی تو ہے تو اسی بندے کی جو ہمارے ساتھ تھا، کیسے ممکن ہے؟ تو کہا ہم اس آواز کی سمت کی طرف غار میں آگے بڑھے، کیونکہ ہم تو غار کے دہانے میں سو رہے تھے، غار تو آگے بھی تھا۔ گئے تو جب آگے گئے تو آواز ہمارے قریب ہوتی گئی اور ہمیں آواز کی سمت کا احساس ہوا کہ آواز یہاں، ایک جگہ گئے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے، بندہ نہیں، احساس ہوا کہ آواز اوپر سے آ رہی۔ جب اوپر دیکھا اور غور سے دیکھا اور پھر ہم شمع دان لے آئے تو وہ اوپر غار سے چپکا ہوا تھا بندہ، جیسے کسی طاقتوں نے اس کو باندھا ہوا ہے اور قوتوں نے اس کو باندھا ہوا۔ ہم نے اسے آوازیں دی، اس کی تھوڑی تھوڑی حرکت تھی، سوائے کرہانے کے اس کا کوئی جواب نہیں تھی۔ پریشان ہو گئے۔ ہم میں سے جو صاحب علم تھے سب سے زیادہ، وہ بھی ساتھ تھے۔ کہنے لگا کوئی پریشانی کی حال نہیں، ایسا کرو اپنے بچھونے سارے یہاں بچھا دو، اگر یہ نیچے گرا بھی تو بچھونوں پہ گرے، اس کو چوٹ نہ لگے، اور ارد گرد بچھونوں کے بیٹھ کے سورۃ الکافرون پڑھو۔ اب بچھونے سارے بچھا دیے، اگر وہ غار سے چپکا ہوا بندہ نیچے بھی گرے تو اس کو چوٹ نہ لگے، اور کہا ہم مل بیٹھ کے سورۃ الکافرون پڑھنے لگے، اور کہا سورۃ الکافرون پڑھتے 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 تھے اس پہ پھونکتے تھے، پڑھتے تھے اس پہ پھونکتے تھے، پڑھتے پڑھتے نا اچانک وہ دھماکے سے نیچے گرا، اور گرتے ہی اس میں کرہانے کی کیفیت ختم، بے ہوش ہو گیا۔ تو کہا ان صاحب نے جو ہم میں سے بڑے تھے، صاحب علم تھے، اشارہ کیا نہ اٹھنا اپنی جگہ سے، پڑھتے رہو سورۃ الکافرون، اور کہا کہ ہم اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور سورۃ الکافرون پڑھتے اس پہ پھونکتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے جسم میں حرکت آئی، اس کے منہ میں پانی ڈالا، اسے اٹھایا بٹھایا، کچھ کھلایا، بھوکا تھا۔ جب اس کے ہوش حواس بہتر ہوئے تو اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو مسلمان ہونے کے بعد بھی مجھے ان اعمال کی دنیا میں، اس ذکر کی دنیا میں ہمیشہ مشکوک رہتا تھا، ان تسبیح وظیفوں سے، ان وظیفے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو عمل ہے، عمل کیا جائے، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے سامنے یہ بات بھی آتی تھی کہ قرآن ایک بندہ پڑھتا ہے
پڑھنا خود ایک عمل ہے، بھی تو عمل ہے، اور اللہ نے اس عمل کا پورا ثواب لکھا ہے، نہیں لکھا؟ اللہ نے اس عمل کا پورا ثواب اور اجر لکھا ہے، پورا ثواب اور اجر لکھا ہے۔ کہا کہ میرے دل میں وسوسے تھے، بدگمانی تھی، میں آپ کے ساتھ رہا، مجھے حاجت کے لیے اٹھنا پڑا، میں وہ پتھروں کی دیوار جو آئی تھی، ایک ایک پتھر چنا ہوا تھا جو پتھروں کا کڑا تھا اور حصار تھا، اسے جب باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری سانس اندر سے کھچ رہی ہے اور میرا جسم ہلکا ہو گیا، اور چیزوں نے پکڑا اور مجھے اوپر چپکا دی، اور کہا کہ میں آپ کی سب کچھ سن رہا تھا باتیں، آپ مجھے تلاش کر رہے تھے، میں چیخنا چاہتا تھا چیخ نہیں سکتا تھا، میں بولنا چاہتا تھا بول نہیں سکتا تھا، میں سن رہا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، بس سن رہا تھا، اور سنتے سنتے کہا کہ میرے اندر پھر آخر کار اللہ نے کوئی رمک ڈالی اور میری آہیں نکلی، تو ان کرانے پہ اور آہوں پہ آپ میرے پاس آئے، اور سب سے پہلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا مجھے اللہ کے قرآن کے پڑھنے اور اس کی تاثیر اور اس کی برکت کے انکار پہ پہلے توبہ کرو۔ جو میرے اندر یہ بے یقینی تھی کہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ تو عمل سے ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کل یا ایھا الکافرون کو پڑھو، کہا کہ اس سے مجھے توبہ کرائے، اس نے توبہ کی، رویا، اور کہا کہ وہ دوسری رات پھر ہم نے اسی غار میں گزاری، اور اسی غار میں گزار کے پھر آگے راستے میں چلے، اور کہا واقعی ایسا تھا کہ 3 دن چلتے رہے، اور 3 دن وہ غاروں کا سلسلہ ختم نہ ہوا، اور ہر غار ایک سے بڑھ کے خطرناک اور ہیبت ناک اور ہولناک تھی، ایک سے بڑھ کے ہر غار خطرناک تھی، ہولناک اور ہیبت ناک تھی ہر غار۔ کہا کہ ہم غاروں میں رات گزارتے تھے، اسی طرح پتھر جمع کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور کہا پتھروں کا حصار کر کے اور ہم جو ہے پھر سو جاتے تھے۔ کہا اب کی بار جب ہم حصار کرتے تھے اور سوتے تھے، جو ہمارا وہ دوست تھا جو بے یقینی کا شکار تھا، وہ بھی کامل یقین پہ آ گیا، اسے جب بے یقینی کی سزا ملی تو وہ کامل یقین پہ آ گیا، اور اس کے دل میں ایک یقین اور احساس تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ کلام الہی کی تاثیر پڑھنے میں بھی کلام الہی تاثیر دیتا ہے، قرآن کا پڑھنا بھی برکت، قرآن کا دیکھنا بھی برکت، قرآن کا سننا بھی برکت، اور قرآن کا سمجھنا بھی برکت، اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت بھی برکت کا ذریعہ ہے، یہ حقیقت یہی۔ اور کہا کہ جب ہم اپنی منزل پہ پہنچے، اپنی منزل پہ پہنچے، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو سارا ہی۔ جب ہم اپنی منزل پہ پہنچے تو کہا کہ ہم کئی دن تاخیر سے پہنچے، کیونکہ قافلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ منزل، یہ ایک شہر سے دوسرے شہر اتنے دنوں میں طے ہوتا ہے، کہ دمشق اگر آنا ہے اور مدینہ سے دمشق 13 راتیں لگتی ہیں، 13 راتیں لگتی ہیں، اب تو چند گھنٹے لگتے ہیں، 13 راتیں لگتی ہیں، انہیں پتہ ہے مکہ سے مدینہ آنا ہے تو اتنی راتیں لگتی ہیں، طے ہوتا ہے۔ کہا کہ ہماری تاخیر ہو گئی اور ہمیں دیر ہو گئی، اور اس تاخیر اور دیر میں ہم پریشان ہو گئے، ہمارے گھر والے، ہمارے محبت کرنے والے پریشان ہو گئے اور سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم دیر سے کیوں آئے؟ تو پھر ہم نے ان کو یہ ساری بات بتائی، یہ ساری بات بتائی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، وہ حیران ہو گئے۔ کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک صاحب تھے جو کہ کھالوں کا کام کرتے تھے، جانور کی کھالوں کا کام کرتے تھے، وہ کہنے لگے ایک دفعہ ایک کھال تھی جو ایک جانور کی تھی، میں اس پہ دباغت، دباغت کہتے ہیں اس کھال کو بنانا، نرم کرنا، اور اس کو چمڑے کی شکل لے آنا جس چمڑے سے لباس بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
کہنے لگا وہ کر رہا تھا تو اس کا کھال کے بل نہیں جا رہے تھے اور وہ میرے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو رہی تھی. تو کہا کہ میرے دل میں ایک آواز آئی، یہ وہ جانور ہے جس جانور پہ کفر کی کالی دنیا کی نظر لگی ہے، اور اگر اس کو تو درست کرنا چاہتا ہے تو دل ہی دل میں سورۃ الکافرون پڑھ. اور کہا میں نے پڑھا اور وہ میری کھال ٹھیک ہو گئی. ایک اور نے اپنا تجربہ بتایا، یہ سب انہوں نے بتایا شیخ شاذلی رحمت اللہ علیہ. ایک اور نے اپنا تجربہ کہنے لگے، ہم ہمارے تجربے سن کے، ایک اور نے اپنا تجربہ بتایا ہمارے تجربے سن کے، ایک اور نے اپنا تجربہ، اور کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا میں سخت بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی تھی کہ سارے معالج اور جتنے بھی آخری درجے کے معالج تھے سب مایوس ہو گئے. کہا کہ میرا کفن لے آئے، قبر کی جگہ کا انتخاب ہو گیا. اچانک ہمارے ایک دور پر ایک رشتہ دار تھے، وہ میری عیادت کو آئے. کہا کہ جب عیادت کو آئے تو انہوں نے میرے حالات کو دیکھا تو کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ میری پیشانی کے بال دیکھے. کوئی ان کے پاس ایک طریقہ تشخیص تھا کہ پیشانی کے بال کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے یہ بندہ تو ابھی سالہ سال جیے گا، تم اس کی قبر اور کفن کا انتظام کر رہے. انہیں سب نے مایوس کر دیا اور حالات بھی مایوسی کی ہے. کہا میں سن رہا تھا اور مجھ پہ غنود کی تھی. اس نے میرے بال دیکھے، کہا ایسا کرو بندے لے آؤ، کچھ مخلصین افراد لے آؤ، مرد ہو یا عورتیں، اس کے ارد گرد بیٹھ کے سورۃ الکافرون پڑھنا شروع کرو، اور اس کو پانی پہ دم کرو، اس کو تیل پہ دم کرو، اس کو شہد پہ دم کرو، اگر زمزم مل جائے اس پہ دم کرو، پانی زمزم. اور کہا کہ اس کو پلاؤ، اس پہ دم کرو، سارے مل جاؤ. اور بہت سارے بندے تھے اور کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے تھے. میری بیماری اور موت کے حالات کی خبر کو سن کے بہت باہر سے بھی آئے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ وہ پھر سارے جمع تھے، انہوں نے ارد گرد بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا سورۃ الکافر. بس سخت توجہ سے پڑھنا شروع کر دی اور سخت دھیان سے پڑھنا شروع کر دی. کہا جوں جوں پڑھتے گئے مجھے انگڑائیاں آتی گئیں، میرا جسم ایسے جیسے ٹوٹ رہا ہے. کہا مجھے غنودگی میں تھا، مجھے بعد میں میرے ورثاء نے بتایا مجھے انگڑائیاں آتی گئیں، میرا جسم ایسے جیسے ٹوٹ رہا ہے. اور کہا کہ میرے جسم سے سخت پسینہ آیا اور پسینے میں بہت سخت بدبو تھی اور کالے رنگ کا پسینہ تھا، حتیٰ کہ لباس بھی کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اور اتنا کالا سیاہ ہوا دھونے کے بعد بھی اس کی سیاہی نہ ہٹی لباس سے. کہا جس چارپائی پہ سویا ہوا تھا، جو بستر پہ سویا ہوا تھا، وہ بستر بھی کالا سیاہ ہو گیا. اور کہا کہ پھر کچھ ساعتیں وہ پڑھتے رہے، یعنی گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، کچھ ساعتیں وہ پڑھتے رہے. اور کچھ ساعتوں کے پڑھنے کے بعد کہا کہ وہ میرا جسم بالکل پھر صحت مند ہوا، اور میں بیٹھا اٹھ کے تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا بہت سے بندے بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا سورۃ الکافرون پڑھ رہے. تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی حالت تو موت تک چلی گئی تھی، آپ تو نزا کی اور سکرات کی کیفیت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور جتنے بھی معالج تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے آپ کے بارے میں انکار کر دیا تھا. اور کہا کہ اب سورۃ الکافرون پڑھی. وہ جو صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے میری پیشانی کے بال پکڑے تھے، کہا انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے. تو نے اس چیز کو فلاں خواب میں دیکھا، فلاں چیز کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، فلاں نظام کو دیکھا، کہیں اس چیز سے تیرا سامنا ہوا تھا. وہ کچھ سوال کیے. کہا ان میں سے بہت سارے سوال سچے تھے، اور کہا احساس ہوا مجھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمومی ہم کوئی توجہ نہیں کرتے، لیکن وہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں، مشکلات اور مسائل کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور کہا پھر اس کا توڑ سورۃ الکافرون میں ہے، اور قل یا ایھا الکافرون. بہت عجب دنیا ہے. اگر کفر کہتا ہے میں طاقتور ہوں،
تو کفر میرے رب سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. ہم کمزور ضعیف ہیں. کفر میرے رب سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. اللہ پاک جل شانہ نے جتنی بھی کالی دنیا ہے، کالی چیزیں ہیں، کالا نظام ہے، ان ساری کالی دنیا، کالی چیزوں اور کالے نظام کو اور کالی مخلوق جتنی بھی ہے، جن کے اندر کفر ہے، جن کے اندر ظلمت ہے، جن کے اندر ذلت ہے، جس کے اندر انسانیت کی نفرت ہے، اور جن کے اندر رشتوں کو کاٹنا ہے، ٹکڑے کرنا ہے، اور لوگوں کو اذیت میں سسکتا دیکھ کر پرسکون ہونا ہے، میرے رب نے ان ساری چیزوں کو چیلنج کیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ میرے حبیب ان کو کہہ دیں کہ ایک تمہاری دنیا ہے، ایک میری دنیا ہے، ایک تمہاری ادائیں ہیں، ایک میری ادائیں ہیں، ایک تمہارا نظام ہے، ایک میرا نظام ہے. کیوں؟ کل من علیہ فان، ساری چیزوں کو فنا ہے، تم بھی فنا ہو جاؤ گے، اور صرف بقا ایک ہستی کو ہے، سرمدی جاویدانی زندگی ایک ہستی کو ہے، وہ ہے اللہ. وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. ہمیں ساری زندگی اس کالی دنیا سے، اس کفر سے ساری زندگی واسطہ رہے گا. موت کی آخری سانس تک بھی واسطہ رہے گا. یہ کالی چیزیں ہم سے کلمہ چھیننا چاہیں گی، ایمان چھیننا چاہیں گی، اور یہ کالی چیزیں ہم سے اندر کا من، اللہ کا تعلق اور اس کے حبیب کا عشق، یہ چھیننا چاہیں. یہ کالی چیزیں موت تک ان کے ساتھ واسطہ ہے، اور موت تک ان کے ساتھ ہم رہیں گے. کون جیے، کون ہارے، کون مرے، یہ پھر دیکھنا ہوگا. کیوں؟ جو بھی سورۃ الکافرون کو اپنے ساتھ لے کے چلا، وہ ان کالی چیزوں پہ غالب آ جائے. ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی سفر کسی قافلے میں جاتا ہوں، سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہی میں ہوں. کبھی کس وجہ سے، کبھی کس وجہ سے، حالانکہ سرمایہ دار بھی ہوں، میرے پاس اچھا مال بھی ہے، اچھے اسباب بھی ہیں، اچھے وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں پریشان رہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تم 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھا کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل یا ایھا الکافرون ایک صورت، پھر بسم اللہ سورت اذا جاء دوسری صورت، تبت یدا اس میں چھوڑنی ہے، پھر سورت قل ھو اللہ بسم اللہ تیسری صورت، سورت فلق بسم اللہ چوتھی صورت، اور سورت الناس بسم اللہ کے ساتھ 5ویں صورت، پھر آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بنا 6 بسم اللہ اور 5 صورتیں. تو میں پڑھا کر سفر میں پڑھا کر، تو انہوں نے سفر میں یہ صورتیں پڑھی، بہت زیادہ پڑھی یہ صورتیں. کچھ عرصے کے بعد حضور کی بارگاہ میں تشریف لے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میرے ساتھ ایسی حیرت انگیز یعنی رحمت، برکت اور عافیت والا معاملہ ہوا، میں خود حیران ہوں. بہت زیادہ عافیت کا معاملہ. مسافر وہ زندگی کا ہے یا سفر کا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ یہ کالی چیزیں کھیلتی ہیں. لکھ لینا، کالی چیزیں ہمیشہ کھیلتی. یہ میرا چھوٹا سا لفظ ہے، اس کو زندگی میں ذرا اپنے سینے کے ہاروں میں پرو لینا. اپنی جو ہار ہے نا اس میں پرو لینا، اس سے کھیلتی ہے. اور اگر اس چیز سے کوئی چیز نجات دلاتی ہے تو یہ سورۃ الکافرون اور یہ چیزیں ہیں جو 6 بسم اللہ 5 صورتیں. اچھا، روزی کو وسیع کرنے کے لیے 6 بسم اللہ 5 صورتیں بہت زبردست. سفر کو مختصر کرنے کے لیے بہت باکمال. سفر کے اندر طی العرض ہے، اس کے اندر غور سے سمجھے گا.
اللہ پاک نے اپنے ولیوں اپنے دوستوں کو ایک صفت دی ہے، اس کو طی الارض کہتے ہیں، جس میں ان کا پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے۔ پہلا قدم 1400 میل کا، اس کو طی الارض کہتے ہیں۔ اللہ جس میں نا روحانی دنیا کھولتا ہے، وہ اپنے ساتھ قبروں میں بہت سے راز لے کے چلا جاتا ہے، اظہار نہیں کرتا، اظہار نہیں کرتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، لوگوں کے برتن نہیں ہیں، بھانڈے نہیں ہیں، بہت سے راز وہ بندہ قبروں میں لے کے چلا جاتا ہے۔ بات پہ بات آئی تو ایک بات سنا دو۔ ایک درویش تھے، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، اپنے بیٹے سے فرماتے تھے بیٹا مجھ سے محبت کر، کیونکہ باپ پرانا ہو جاتا ہے۔ باپ کیا ہو جاتا ہے؟ پرانا۔ خادم بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ جو چیز پرانی ہو جائے اس کی وہ اہمیت اور عظمت نہیں ہوتی۔ آپ میں سے بعض لوگ دیکھیں مکہ کعبہ شریف آتے ہیں، چیخیں نکل جاتی، جو وہاں کھڑے ہیں مڑ کے نہیں دیکھتے۔ ہوتے ہیں قدر والے، عظمت والے بہت زیادہ ہیں، لیکن چیز جب پرانی ہو جائے تو اس کے بارے میں اکثر اہمیت، عزت، عظمت کم ہو جاتی یا ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ تو فرماتے تھے کہ پرانا نہ ہونا بیٹا، مجھ سے دوستی کر، میرے قریب رہ، میری دوستی کرے گا قریب رہے گا۔ یہاں ہاتھ رکھتے تھے، کہیں جو کچھ سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے جو کچھ اس میں ہے نا، میں چاہتا ہوں یہ امانتیں تجھے دے کے جاؤں۔ جو کچھ اس میں ہے میں چاہتا ہوں یہ امانتیں تجھے دے کے جاؤں۔ اور بڑے خلیفہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ امانتیں اپنے بیٹے کو منتقل کی۔ 78 میں ان کا وصال ہوا، اگست تھا۔ کہا کہ پھر میں کیا ہوا، پھر اپنے والد کے ساتھ ایسی چپک گیا، بس پھر ان کی سختی، نرمی، جلال، جمال مجھے ان سے دور نہ کر سکا۔ سختی، نرمی، جلال، جمال، یہی مزاج خادم کا ہونا چاہیے۔ سختی، نرمی، جلال، جمال مجھے ان سے دور نہ کر سکا۔ کہا کہ پھر میں نے پایا اور پایا اور بہت پایا۔ اور زندگی میں ایک سفر عاشقوں کے لیے ہوتا ہے، جب بدگمانیاں اور شک کی آندھیاں اور ہوائیں چلیں تو یہ عاشقوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ عقل والے کہاں جاتے ہیں اور عشق والے کہاں جاتے ہیں۔ عشق ہو اور آزمائش نہ ہو، عشق ہو اور آزمائش نہ ہو۔ ان زندگی کے سفر میں، اس زندگی کے سفر میں سورۃ الکافرون کو ساتھ لے کے چلے۔ کیوں؟ ساری زندگی راہوں سے ہٹانے، راہوں سے بھٹکانے، راہوں سے ہٹانے اور راہوں سے بھٹکانے والی طاقتیں آپ کو اللہ سے، اس کے حبیب سے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے، اولیاء صالحین سے، اپنے بڑوں سے دور کرنے کی آخری کوشش کرے۔ تو سورۃ الکافرون کو، قرآن کی ان موتیوں کو اپنی زندگی کے سینے میں لگائے رکھے۔ اب شہر پتہ نہیں کتنے بڑے ہو گئے۔ پہلے تو شہر ہوتے تھے یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں۔ اب ایک ذرا تھوڑا سا راز بتا رہا ہوں، سنیں گے آپ کو بڑا سکون ملے گا، توجہ کریں گے۔ یہ جو شہر ہے نا، پہلے شہر یہ ہوتے تھے شہر دروازوں کے اندر، اور مختصر شہر ہوتے تھے۔ اب جو ہمارے شہر ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنے بڑھ گئے ہیں، ان جیسے سینکڑوں شہر جمع کر لیں تو ایک شہر بنے۔ میں لفظ سینکڑوں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ لاہور شہر کو دیکھ لیں، صرف لاہور کو دیکھ لیں، یہ شہر کتنا بڑا ہے، اور پہلے کتنا بڑا تھا، اب کتنا بڑا۔ آپ اسی کو دیکھ لیں۔ میں نے ایک صاحب علم سے پوچھا، میں نے کہا ایک بندہ اگر تسبیح خانے میں 30 کلومیٹر دور سے آتا ہے، لاہور کا کونا 40 کلومیٹر دور سے آتا ہے، لاہور کا کونا تسبیح خانے سے 50 کلومیٹر دور بھی لاہور کی سوسائٹیاں پہنچ گئی، اگر آتا ہے تو کیا 6 بسم اللہ 5 صورتیں اس کے حکم میں داخل ہیں؟ میں نے ایک صاحب علم سے پوچھا تو مجھ سے انہوں نے یہی بات کہی،
کہنے لگے یہ دلیل کے ساتھ بات ہے، مجھ سے فرمانے لگے دلیل کے ساتھ بات ہے، پہلے جو شہر مختصر تھے اگر کوئی قافلہ جاتا بھی تھا تو شہر سے یوں تھوڑی دیر میں نکلتا تھا تو شہر ختم ہو جاتا تھا، اس کے بعد وہ مسافر کہلواتا تھا، اور یہ مسافر کے لیے ہے، اور کہا چونکہ اب شہر پھیل چکے ہیں اس لیے یہ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو اس کو بھی وہی فضیلت، وہی مقام، وہی درجہ، وہی برکت اور وہی خیر ملے گی جو مسافر کو ملتی ہے۔ تو بڑے شہروں والے جن کے شہر پھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے ایک اور صاحب علم سے پوچھتا رہتا ہوں، چونکہ میں عالم نہیں ہوں، حافظ نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، ولی بزرگ ویسے نہیں ہوں، ایک اور صاحب علم سے پوچھا، میں نے کہا کیا اگر ہم یہ نیت کر لیں، کیا اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم موت کے مسافر ہیں اور ہر وقت پردیسی اور مسافر ہیں، اگر یہ، کیونکہ ہر انسان مسافر ہے، موت آئے گی تو سفر کٹ جائے گا، کیا خیال ہے؟ موت آئے گی تو سفر کٹ جائے گا، اگر ہم یہ نیت کر لیں تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا اللہ کے ہاں جذبے اور نیتیں تولی جاتی ہیں، جذبے اور نیتیں تولی جاتی، جذبے اور نیتیں تولی جاتی۔ اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے تو اللہ کے ہاں اس کی بھی قیمت ہے، اس کو بھی وہی اجر، وہی ثواب، وہی برکت اور خیر اس زندگی میں گھر بیٹھے مل جائے گی، جو ایک لمبے مسافر کو جو اونٹ اور خچروں پہ سفر کر رہا، جو اس کو فضیلت ملے گی اس کو بھی وہی ملے گی، جو اس کو فضیلت ملے گی اس کی بھی وہی ملے گی۔ ہمارا جو یہ 10 صورتیں 10 راز ہیں، ان میں سورۃ الکافرون بہت طاقتور صورت ہے۔ ہمارا ہر پل کفر سے راستہ ہے، اندر کے وسوسے کافر ہیں، اندر کا شک کافر ہے، اندر کی بدگمانی کافر ہے، اس سے ہمارا واسطہ ہے۔ اللہ کے بارے میں وسوسے، اللہ کے حبیب کے بارے میں وسوسے، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صالحین، والدین مرشد کے بارے میں وسوسے، یہ اندر کا کافر ہے۔ یاد رکھیے گا اس کافر سے کبھی نہیں جیت سکتے، اس کافر سے کبھی نہیں جیت سکتے، اللہ کو ساتھ لیے بغیر۔ سارے کہیں اللہ کو، یہ ہم اس کافر سے کبھی نہیں جیت سکتے، ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ ما رحم ربی، قرآن کہتا ہے یاد رکھنا تم اندر کے نفس امارہ سے اگر جنگ کرنا چاہتے ہو اور تم کہو ہم جیت جائیں، اس کی رحمت ساتھ ہوگی تو تم جیت سکو گے، اگر اس کی رحمت ساتھ نہیں، اللہ ما رحم ربی، ہار جاؤ گے، ساری بازیاں ہار جاؤ گے، ساری منزلیں ہار جاؤ گے، سارا نظام ہار جاؤ گے۔ اللہ ما رحم ربی، یہ اندر کا کافر ہے، یہ اندر کا کافر ہے جو موت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا میرے اندر کا جو نفس ہے اللہ نے اس کو مسلمان کر دی ہے، اور فرشتوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، یہ سب انسانوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ جنت میں، قبر میں فرشتوں کو اس کا خادم بنائے گا۔ ساری زندگی جو جنگ لڑتا آیا، ساری زندگی جنگ لڑتا آیا، ساری زندگی جنگ لڑتا آیا، جنگ لڑتے 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 کبھی گرا دیا، کبھی گر گیا، پھر اٹھ کے سفر میں چل پڑا، پھر چل پڑا، پھر چل پڑا۔ اس دن چھوٹے سے بچے کو دیکھ رہا تھا، تھوڑی سی نا کارپیٹ کا حصہ گرا، یوں اٹھا نیچے گرا، ہوں کر کے نا اسے دیکھا، انہیں بھی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں، پھر چل پڑا، پھر ادھر جا کے پھر یوں لگ گیا، پھر اس نے ہوں کیا، پھر چل پڑا۔ میں نے کہا اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی۔ اگر سفر باخیریت اور عافیت زندگی کا بہترین گزارنا ہے تو اس سفر میں سورۃ الکافرون اور اس کے ساتھ ملے ہوئے جتنے بھی وظائف ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں، اور اس میں بہترین وظیفہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں، اور اس میں بہترین وظیفہ سارے مل بیٹھ کے کسی مریض، پردیسی، مسافر،
جادو کا ڈسا، جنات کا ڈسا، نظر بد کا ڈسا، حاسدین کے حسد کا ڈسا، ان سب ڈسوں کا نیت کر کے کچھ لوگ بیٹھ کے اس کے ارد گرد پڑھیں یا اس کا تصور کر کے پڑھیں. اور پھر اس کا اگلا عمل یہ ہے کہ سورۃ الکافرون کو یا آپ تنہائی میں بیٹھ 1001 بار پڑھیں جو ہمارا عمل ہے، 1001 بار جو ہمارا عمل ہے اس کو پڑھیں، اور وہ شہد پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں، تیل پہ دم کریں، زمزم پانی مل جائے اس پہ دم کریں، اور پھر اس کو استعمال میں لائیں، کھانے میں، پینے میں، پکانے میں، پلانے میں، ملنے میں. جسم کو اوپر تیل کی بات کر رہا ہوں، پانی کی بات کر رہا ہوں، شہد پینے میں. یہ بہت کمال چیز ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم روگوں میں جکڑے ہوئے ہیں، دشمنوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جادو میں جکڑے ہوئے ہیں، اور سختیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ سورۃ الکافرون سے ضرور دوستی کرے. ورنہ یاد رکھیے گا، یہ اندر کا کافر پورے من کو کافر بنا دے گا. ایک وقت کہے گا، آئے گا اور کہے گا کہ اللہ میری نہیں سنتا، کافر کی سنتا ہے. یہ اندر کا کافر سارے من کو کافر بنا دے گا، اور پھر یہاں تک ہو جائے گا، یہ اندر کا کافر آخری وقت کے کلمے کو بھی چھین لے گا. آخری وقت کے کلمے کو بھی چھین لے گا. آخری وقت کے کلمے کو بھی چھین لے گا. آخری وقت کلمے کو بھی چھین لے گا. بہت زیادہ پریشان کر دے گا. میں پھر کہوں گا، ہم اکیلے لڑ نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں. اسے اللہ پاک جل شانہ نے اس صورت کو نازل فرمایا کہ خیال کرنا، اگر اپنی زندگی میں راحت کا سامان اور سکون کا راستہ، عزت اور دولت اور برکت اور کا کوئی نظام چاہتے ہیں اگر اپنی زندگی میں، تو پھر میری بات میرا اللہ کہتا ہے مان کے چلو. اور وہ کیا ہے کہ سورۃ الکافرون کو اپنی زندگی میں ساتھی بناؤ، اور زندگی کے سفر کا ساتھی بناؤ. زندگی کے سفر کا ساتھی سورۃ الکافرون. اگر زندگی کے سفر کا سورۃ الکافرون کو ساتھی نہ بنایا، ہار جائیں گے. یہ چیزیں غالب آ جائیں گی. کس شکل میں؟ قرضوں کی شکل میں، مرضوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، دکھوں کی شکل میں، حالات کی شکل میں، حوادث کی شکل میں، ناکامیوں کی شکل میں، حالات کی سختی اور تلخیوں کی شکل میں. ہاں، یہ حالات کی سختیوں کی تلخیوں کی شکل میں. پھر پریشان ہو جائے گا، بہت پریشان ہوگا. اگر آپ حضرات کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں، یاد کر لیں. قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے، یاد کر لیں. بہت کچھ ملے گا. بہت پریشانیاں ٹلے گی. بہت پریشانیاں ٹلے گی. کہنے لگے میرے سامنے بیٹھو تو مسلسل 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھو. اگر نہیں پڑھ سکتے پھر نہ بیٹھو. کیوں؟ تمہاری غفلت کی وجہ سے میرا نقصان ہوتا ہے. تمہاری غفلت کی وجہ سے میرا نقصان ہوتا ہے. سفر ہے زندگی کا، خیریت سے منزل تک پہنچ جائیں. اگر قرضوں کا بوجھ لے کے مر گئے. میرے پاس ایک کپڑے کے بہت بڑے تاجر آتے تھے. پہلے چلتے چلتے آتے تھے. بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. پھر قرضوں نے جکڑ لیا، پھر مرضوں نے جکڑ لیا، بیماریوں نے. پھر وہ کرسی پہ اٹھا کے ان کو لاتے تھے، ویل چیئر. اور آہستہ آہستہ وہ بندہ کھلتا گیا، ڈھلتا گیا، کھلتا گیا، ڈھلتا گیا، کھلتا گیا، ڈھلتا گیا. اور پھر اس بندے کو کرسی پہ لاتے تھے اور وہ کہتے تھے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ حال میرے اوپر بھی آئے گا. لوگوں کا سنتا تھا. شیخ صاحب تھے، بہت کفایت شاہ، با تدبیر، سمجھدار، ذمہ دار تھے. لیکن ساری کفایت شاریاں، ساری ذمہ داریاں الٹی ہو گئی. سب تدبیریں تقدیر نے جب غلبہ ڈالا. تدبیر اور تقدیر کا غلبہ ایسا ہوا کہ سب تدبیریں ختم ہو گئی، مقروض ہو گئے،
جنہوں نے دینا تھا مجھے کہتے تھے اتنا ایک نے دینا، اتنا ایک دینا نا، یعنی دینا روپیہ تھا، لینا 5 روپے تھے، اور وہ 5 روپے دینے والے قریب بھی نہ آئے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کا بیٹا میرے پاس آیا تو میں نے کہا والد صاحب کا فوت ہو گئے، اسی غم میں مر گیا بند، کفر اس کو کھا گیا، کفر نے اس کی زندگی کو تاریک کر دی۔ اے میرے حبیب کہہ دیں ان کافروں کو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد، عابد عبادت، عبادت بندگی۔ اب سارے قل یا ایھا الکافرون میں عابدون تابدون، عابدون تابدون، میں پھر پڑھتا ہوں، غور کریں اس لفظوں پہ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تمہیں نہیں مانیں گے، ہم تمہاری غلامی نہیں کریں گے، ہم تمہاری پرستش نہیں کریں گے، تمہارے حکم کو نہیں مانیں گے، ہم تمہاری تابے داری نہیں کریں گے۔ عابد تو آپ تابدون، معبدون، تابدون، یہ سب تابے داری میں آتا ہے، سارا تابے داری میں، ہم تمہاری تابے داری نہیں کریں گے۔ وہ کہتے نہیں کرو، کہ نہیں کریں گے، کہہ رہے کرو، کہ نہیں کریں گے۔ جب بات آگے بڑھ گئی تو کہا پھر اپنے آپ کو بچا، وہ نہیں مانتا نا تو پھر اپنے آپ کو بچا، کہے لکم دینکم ولی دین، جا تجھے تیری عطا پسند، مجھے میری عطا پسند۔ بڑی کام کی بات ہے۔ کہا جب بات آگے بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کہتا ہے میری مان، یہ کہتا ہے نہیں میں کالی دنیا کو نہیں مانوں گا، میں ایک واحد لا شریک کو مانوں گا، وہ کہتا ہے میری مان، وہ کہتا ہے نہیں مانتا۔ جب بات چلتے 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 یوں ہو گئی تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اب میری سن۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا لکم دینکم ولی دین، جا پھر تو اپنی ادا پہ رہے، مجھے اپنی ادا پہ رہنے دے، میں اس کو مان کے چلوں گا۔ روزی تھوڑی آئے، لوگ عزت نہ کریں اور رنگ سانولا ہو جائے، وقت بوڑھا کر دے، غربت گھیر لے، پریشانیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، زندگی تو مختصر ہے، آخرت بہت بڑی ہے، مجھے یہ قبول ہے، مجھے یہ قبول۔ بہت بڑی جنگ ہے جو ہم اس وقت زندگی میں لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ لڑتے 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 اس دن وہ چلا گاہوں کے لیے اندرون شہر سے پتلی اینٹیں اٹھاتے ہیں ہمارے مخلصین، اللہ ان کو جزائے خیر دے، سارے آمین کہیں۔ اور جو ماشاءاللہ بہت سارے احباب وہاں چلا گاہوں میں اینٹیں لگ رہی ہیں، وہاں خدمت کرنے جاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، آمین۔ تو میرے پاس وہ چیزیں لے آئے، کہنے لگے جی یہ وہاں سے مورتیں نکلی ہیں نیچے کھدائی کرتے ہوئے، کیونکہ اندرون شہر لاہور میں 3 تہہ خانے تو نیچے بن چکے ہیں، 2 تو عمومی ہیں، 3 بھی سنے ہیں موجود ہیں 3۔ تو میں سوچنے لگا کتنے لاہور کے نیچے دفن ہیں، پھر سننا ذرا، کتنے لاہور، اندرون شہر لاہور ہزاروں سال پرانا نظام ہے، صدیوں پرانا نہیں ہے، اتنے لاہور کے نیچے دفن ہیں، اور سارے جنگ لڑتے ہوئے، کوئی ایک ایسا نہیں ملا جس نے کفر نے جس کو نہ گھمایا ہو، کالی دنیا نے جس کو نہ گھمایا ہو، کوئی ایک ایسا نہیں ملا۔ ہاں جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اور جو سورۃ الکافرون اور قرآن اور ان صورتوں کے ساتھ جڑ گیا، وہ ہنستا آیا، مسکراتا آیا، اور ہنستا مسکراتا چلا گیا۔ کہنے لگے یہ بتاؤ ساری دنیا نشانہ ہو اور تیر کمان اللہ کے پاس ہو، تیر کمان اللہ کے پاس ہو، ساری دنیا نشانہ ہو، کوئی بچ سکتا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا میں بچ جاؤں، کیسے بچے گا؟ کہا میں اللہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں۔ کہا ہاں واقعی تو بچ سکتا ہے، باقی کوئی نہیں بچ سکتا۔ کہنے لگے کہ میں خود دیکھا، میں چکی پہ گیا تو اس نے کہا ابھی ذرا دیر ہے،
ہم چکی کے دونوں پارٹ اٹھائے ہوئے تھے، پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کو ان کی نا چھینیوں کے ساتھ وہ جگہ بناتے ہیں تاکہ دانے پیسے۔ چکی کے درمیان میں ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے، کھونٹی، دونوں پارٹ اسی کے درمیان چلتے ہیں، اسی کے درمیان چلتے ہیں۔ حیران ہوں گے، ان کے ساتھ جو دانا لگا ہوا تھا میں نے خود نکالا، گھن لگا ہوا تھا میں نے خود نکالا، کنکر لگا ہوا تھا میں نے خود نکالا، نہیں پیسے تھے، باقی کو سب کو چکی نے پیس کے رکھ دیا۔ لکھ لیں، زمین آسمان کی چکی چل رہی ہے، سب پس جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، سب پس جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب نہ پسے اور بچ جائے تو پھر اس قرآن کے ان حرفوں، ان بولوں، ان لفظوں کے ساتھ دوستی کریں، قرآن کے ان لفظوں، حرفوں اور بولوں کے ساتھ دوستی کریں، دوستی کریں اگر بچنا چاہتے۔ ورنہ وہ کالی چیزیں، وہ کافر چیزیں، کفر کہتے ہیں اصل میں انکار کو، کفر کہتے ہیں وہ کالی چیزیں، وہ زندگی میں جینے نہیں دیں گی، سکون نہیں لینے دیں گی، راحت نہیں لینے دیں گی، اور ان کالی چیزوں کی وجہ سے زندگی بے سکون، بے راحت ہو جائے گی، بے سکون، بے راحت ہو جائے، اور زندگی کے اندر کا چین ختم ہو جائے۔ دردوں کے ساتھ زندگی گزاری، اور دردوں کے ساتھ زندگی گزار کے اور پھر اس زندگی سے کوچ کر گیا، اس کی میت کا انگ انگ، جوڑ جوڑ، ریشہ ریشہ چیخ رہا تھا کہ ساری زندگی نہ سکھ دیکھا نہ سکون دیکھا۔ کہنے لگے، ایک صاحب میتوں کو نہلاتے تھے، لاوارث لاشیں بھی ان کے پاس آتی تھی، مجھے بتایا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کوئی میت پہ افسوس ہوا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے پاس ایک میت لائے، ایک بہت بڑی مالداروں کی بستی یعنی سوسائٹی سے، کاٹن پہنا ہوا بابا تھا، سفید بال تھے، بہت لاجواب اس کی شکل، کنگھا دیا ہوا، اور محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مالدار گھرانے کا فرد ہے، سربراہ ہے۔ تو کہا کہ میرے جو لینے گئے تھے میت، تو وہاں ایک جوان کھڑا تھا، اس نے لفافہ پکڑایا پیسوں کا، یہ پیسے لے لیں، ہم میرے والد ہیں، ان کا خیال کرنا اور ان کو اچھی طرح نہلانا، پھر ان کو نہلا کے کفن دے کے ان کو دفن کر دینا۔ تو گاڑی میں سے آواز آئی، تمہاری تقریر کب بند ہوگی، فلائٹ کا ٹائم جا رہا ہے۔ تو وہ بھاگا، ٹیکسی پہ بیٹھا اور ابے کو دے کے چلا گیا۔ میں کچھ 6 سال سے زیادہ اسلام آباد کا ایک سیکٹر ہے F10-4، وہاں ملاقاتیں کرتا رہا، ہر مہینے ہوتی تھی۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے تو کہنے لگے، ہمارے پڑوس میں فلاں ایک بڑے آدمی تھے، ان کے والد فوت ہو گئے، تو وہ گھر سے نکل گئے، لوگ جمع ہیں، والد فوت ہو گئے، جمع گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے کہا جی ان کو ٹینشن ہو گئی ہے، تو وہ دوستوں کے ہاں گپ شپ کرنے گئے ہیں، جب جنازہ ہوگا پھر آئیں گے، ٹینشن ہو گئی۔ یہاں لاہور میں، یہ جلو کی طرف لاہور میں ایک صاحب مجھے ملے، وہ مفت میں میتیں نہلاتے ہیں، پیسے نہیں لیتے، بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگے لاہور کی فلاں مالدار بستی سوسائٹی میں مجھے فون آیا کہ ہمارے ہاں فوت کی، آپ سب پتہ چلا ہے، آپ اگر خدمت کر دیں۔ کہا میں نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا، وہاں پتہ پوچھتے پوچھتے فون پہ گیا۔ اب جس گھر سے فون کی کال آئی تھی، اس گھر کے سامنے قریب کھڑا ہوں تو وہاں تو اور بتیاں لگی ہوئی، ڈیک بج رہے، موسیقی چل رہی اونچی اونچی۔ میں نے کہا یہ گھر تو نہیں ہے۔ سامنے بالکونی پہ ایک ڈھلتی عمر کی ایک خاتون کھڑی تھی، تو کہا یہی گھر ہے، آپ پیچھے سے آ جائیں۔ گیا تو سروینٹ کوارٹر میں، ملازمت میں، ہاں وہاں ایک بابا جی تھے، تو کہا یہ ہے، تو میں نے کہا تو زندہ ہیں، مرے نہیں۔ تو کہا کہ یہ ہمارے گھر میں فنکشن ہے، یہ میرا شوہر ہے، ہمارے بیٹوں کی سالگرہ ہے اور ہمارے گھر میں مہمان ہے، تو اس کو اٹھا کے لے جائیں آپ۔ تو کہا کہ میں نے کہا کیسے؟ تو مائی نے کہا کہ میں ابھی پولیس کو بلاؤں کہ میرے گھر میں ڈاکو آ گئے تھے، تمہیں جیل میں دلاؤں، اٹھا کے لے جاؤ اس کو۔
تو ہم دو آدمی تھے، بڑی مشکل سے اس کی نیم مردہ زندگی کو اٹھا کے لے گئے، اور اسی حال میں وہ مر گیا، اور اس کے بعد اس کو ہم نے کفن دفن غسل دے دیا، اور گھر میں چہل پہل ہے، اور گھر میں ایک انوکھا نظام ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہمارے مخلص تھے باری صاحب، میرے پاس آتے تھے 1997 98 99، آپ کو یاد ہو۔ کہنے لگے کہ میرے ایک دوست تھے، تو وہ ایک میاں بیوی بہت زیادہ تیار ہو کے ایک تقریب میں جا رہے تھے، فنکشن تقریب میں۔ پیچھے نے ملازم آ کے بتایا کہ بڑے صاحب فوت ہو گئے ہیں، یعنی ان افسر کے والد صاحب، ان بڑے آدمی کے والد صاحب۔ تو بیوی کہنے لگے کہ یہ بابا نا ہماری ہر خوشی میں بس چپ کر کے بابے کو رکھو، جب ہم آئیں گے فنکشن وغیرہ تو کالے کپڑے نکال کے رکھو، آئیں گے تو پھر اس کے بعد شور شرابہ واویلا کریں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں کہاں چل پڑا، میں زندگی کی کفر کی کشمکش بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھے پتا چلا کہ میرے دوست کے والد فوت ہو گئے، تو میں نے کہا میں رات کا پتا چلا، صبح گیا تو دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں، اندر دیکھا تو سب کھانے کے ٹیبل پہ جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں، بہت اچھا بہترین لباس، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا شاید میری اطلاع غلط ہے، میں نے کہا آپ کے پاپا کا ایسے منہ سے نہیں کرے، ہاں ہاں ان کی ڈیڈ باڈی ادھر پڑی ہوئی ہے، ابھی پھر آئیں گے نا مہمان وغیرہ تو پھر ان کا کن اٹھا لیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں ناشتہ کریں۔ تو کہا کہ خوشی ہنسی گپ شپ ہو رہی ہے اور بات چیت چل رہی ہے، اور میں حیرت سے کھلی آنکھوں سے بیٹھا چپ کر کے دیکھ رہا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ کشمکش چلے گی، یہ کشمکش۔ آج ہی میں نے ایک رکشے کے پیچھے اولڈ ایج ہوم بابے بوڑھے کا اشتہار پڑھا، آج ہی میں گیا شالامار ہسپتال گیا، وہاں شالامار باغ کے ساتھ آج میں ایک مریض کی عیادت کے لیے، تو وہاں میں گیا آج، تو وہاں سے واپس آ رہا تھا تو رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا یہ کشمکش چلے گی، قل یا ایھا الکافرون چلے گی، اور یہ اس وقت تک چلے گی جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، اور یہ آیات اور یہ صورتیں اور یہ نعمتیں یہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہے، یہ اللہ کے ساتھ محبت بنانے کے لیے، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ورنہ زندگی میں ہمیں پتہ نہیں ہے، جس دولت کو، جس مال کو، جس اولاد کو، جن کو ہم نے آنکھوں کا تارا بنایا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ایک غسل دینے والے میرے پاس آئے بیٹھے تھے دوائی لینے کے لیے، تو میں نے کہا ان سے، میں نے کہا میں دوائی کے پیسے نہیں لوں گا، مجھے باتیں سنا۔ پوچھے، میں نے کہا اپنے تجربات بتائیں غسل دینے کے، تو انہوں نے بتانے شروع کیے، بابا تھا فلاں جگہ سے میں غسل دینے گیا تو اس کے جسم پہ پخانہ خشک ہو کے چپکا ہوا تھا، کوئی دھونے والا ہی تھا ہی نہیں، خشک ہو کے چپکا ہوا تھا اس کے جسم پہ سارا، اور کہا کہ میں اس کے پخانے کو دھوتا تھا اترتا ہی نہیں تھا، خشک ہو کے چپکا ہوا تھا۔ یہ کشمکش چلے گی، یہ کشمکش چلے گی، اور یہ حقیقتاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر یہ زندگی کی اس کشمکش میں سورۃ الکافرون کو ساتھ لے لیا، 6 بسم اللہ 5 سورتوں کو ساتھ لے لیا، بڑی عزت کی زندگی گزار کے باوقار زندگی پا کے تاج پہن کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے سامنے، انشاءاللہ سامنے کھڑے ہوں گے ایسے، ورنہ یہ عبرت کی موت اور عبرت کا سامان اور عبرت کی زندگی، یہ ایسے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اپنی زندگی میں۔ سورۃ الکافرون جب بھی بیماریاں آئیں
دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، ناکامی آئیں، مسائل آئیں، جادو کی بنا بیماریوں کی، دکھوں کی، ناکامیوں کی، پریشانیوں کی شکل میں جب بھی آئیں تو اس وقت فوراً ہماری نظر سورۃ الکافرون پہ جائے، چارے کل پہ جائے، 6 بسم اللہ 5 سورتوں پہ جائے۔ سورۃ الکافرون کو 1001 دفعہ پڑھنے کا میرا عمل ہے، بڑا پرانا عمل ہے، سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اس پہ نظر جائے۔ بہت لوگوں کو نفع اس سے پہنچا، بہت لوگوں کو فائدہ اس سے پہنچا، اس پہ نظر جائے۔ تیل پہ، پانی پہ، چیزوں پہ دم کرنے کا عمل ہے، اس پہ نظر جائے۔ دوا کھائیں، علاج کریں، اگر کوئی آپریشن کرانا ہے تو کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسباب کا اختیار کرنا گناہ نہیں۔ ملے آقا کملی والے کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے، حتیٰ کہ مدینہ تک آپ کی سیکیورٹی رہی، صحابہ رات کو آپ کی حفاظت میں مامور تھے۔ تو ایک دفعہ ایک آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک، بس کہ میرے حبیب ہم نے آپ کی، واللہ یعصمک من الناس، ہم نے آپ کی حفاظت اپنے ذمہ لی۔ فرمایا حضور نے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا، فرمایا آپ سب چلے جاؤ۔ تو حفاظت، سیکیورٹی، یہ چیزیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسباب کے درجے میں اختیار کرنا، علاج، معالجہ، دوا کھانا، تدبیر، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، وقت کے مطابق ضروری ہے، لیکن دعا کی طاقت اس کے ساتھ لازم ہے۔ دعا کی طاقت، جس طرح کوئی خوش قسمت ہوگا جس کو کسی نے سورت فیل کی اجازت دی ہوگی، اسی طرح وہ خوش قسمت انسان ہوگا جس کو 6 بسم اللہ 5 سورتوں کی اجازت بھی ملے گی اور روانی بھی ہوگی، اور وہ پڑھے گا بھی اپنی زندگی میں اور اس کو ساتھ لے کے چلے گا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، زندگی میں سب کچھ ہوگا اور زندگی تلخ ہوگی۔ میں گیا یہاں مردان کی طرف، تو ایک صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے، چھوٹے سا گھر تھا۔ ایک اور گھر میں کہنے لگے آئے میں آپ کو ایک بندے سے ملاتا ہوں۔ کہنے لگے آج سے 40 سال پہلے یہ بندہ 40 سال پہلے صبح ناشتہ کسی ملک میں کرتا تھا، دوپہر کا کھانا کسی ملک میں، شام کا کھانا کسی ملک میں، بہت بڑا تاجر تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس کی بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ تصویریں لگی ہوئیں، اور موبائل تو تھا نہیں، تو ہمارا جو لینڈ پی ٹی سی ایل ہے اس کے ریسیور کے ساتھ اس کی تصویریں بڑی بڑی تھی۔ بہت بڑا تاجر تھا، اور اس کے گھر گیا تو جگہ جگہ مٹی پڑی تھی، دھول، بڑی بڑی میزیں، فرنیچر، مٹی پڑی تھی۔ وہ اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی نہیں آتا، اور زوال آ گیا، اور اتنا زوال آیا کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھا، مجھے ایسے دیکھتے تھے، تعارف ہوتا تھا، پشتو زبان میں وہ بول رہے تھے اور کہتے تھے، ایک لفظ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے اب کیا ملے، مجھے تو اس وقت ملتے جب میں آپ کو مل نہیں سکتا تھا۔ آج اس ملک میں، کل اس ملک میں، آج اس ملک میں، پھر اس ملک میں۔ یہ جنگ چلے گی اور بڑی شدت کی چلے گی، یہ جنگ چلے گی اور بڑی شدت کی چلے گی۔ ہاں حقیقت کہہ رہا ہوں، شدت کی چلے گی، اور اس جنگ کو اگر ہارنا ہے، اس جنگ کو، تو پھر چلے، بڑی لاجواب زندگی ہے، بہترین زندگی ہے، کوئی ادھر ادھر توجہ نہیں ہے، ایک زندگی ہے، ایک شاندار ٹھاٹھ بڑی زندگی ہے، اس میں بہترین زندگی ہے، چلے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جنگ آپ کو زندگی کا سکون نہیں لینے دے گی، چین نہیں لینے دے گی، اس کے اندر ایک طاقت اور قوت ہے، یہ سکون اور چین نہیں لینے دے گی۔ اس کے اگر چین اور سکون لینا ہے، چین اور سکون لینا ہے، تو پھر سورۃ الکافرون کے ساتھ کوئی دوستی کا سوچنا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ مشورہ اچھا ہے؟ سوچنا ہوگا۔
ورنہ یہ کفر کی کالی طاقتیں، قل یا ایھا الکافرون کی کالی طاقتیں، کالی قوت اسے زندگی کو نچوڑ کے رکھ دیں گے اور زندگی کو ویران کر دیں گے. مال ہوگا، چیزیں ہوں گی، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی زندگی زندگی نہیں، تیرے بغیر زندگی زندگی نہیں. پھر نہ کوئی مزہ ہوگا نہ زندگی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. لوگ اس زندگی پہ رشک کھائیں گے اور وہ اس زندگی کو بے مزہ سمجھے گا. وہ کہے گا کوئی زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. لوگ کہیں گے حیران کن بات ہے، اتنی شاندار زندگی، اتنی مزیدار زندگی. ہاں ہاں، حقیقت کہہ رہا ہوں. کیوں کہتے ہیں موج فقیر دی؟ فقیروں کی موج ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ فقیر سے مراد منگتا فقیر نہیں. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. اس سے مراد فقیر وہ نہیں، اس سے مراد وہ فقیر ہے جس کو قرآن میں کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا انتم الفقر، سارے تم، انتم الفقر، اے سارے فقیر ہو. اللہ کہتا ہے تم سارے فقیر ہو، میں غنی. ہاں، میں غنی. تم سارے فقیر ہو، میں غنی. تم سارے فقیر ہو، میں غنی ہوں. تو اس غنی کے ساتھ کوئی نعمتیں اور تحفے پڑے ہیں. مجھے تو سورۃ قل یا ایھا الکافرون کی زندگی نے کبھی مایوس نہیں کیا، کبھی مایوس نہیں کیا. ایسا کوئی نظام ہے اللہ نے اس صورت کے اندر رکھا ہوا، مایوس نہیں کیا. زندگی کا ایک بہت سا حصہ اس کو بتاتے، سنتے، کرتے گزرا ہے، مایوس نہیں کیا. اور یہ ایسا نظام ہے جس نظام کے اندر تاثیر بھی ہے اور طاقت بھی ہے اور کمال بھی ہے اور قوت بھی ہے. ایسا نظام، اس نظام کو اگر حیرت انگیز طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اور زندگی میں راحت ہی راحت ہے، خوشیاں ہی خوشیاں، خوشحالی ہے خوشحالی. پھر وہ غربت ہے، پھر وہ تنگ دستی ہے، پھر وہ ناموری ہے، پھر وہ گمنامی ہے، پھر وہ کالا سفید، پھر وہ امیر فقیر، پھر گاؤں اور شہر، پھر جہاز یا گدے پر بیٹھنے والا ہے. کہیں بھی ہے، کہیں بھی ہے. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. کوئی بھی ہو، اس کی زندگی میں ایک راحت قدا ہو، ایک آتش قدا نہیں ہوگا. اس کی زندگی میں ایک سکون اور عافیت کا سامان ہوگا. مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے، میری سمجھ میں تو یہی کہ یہ سمجھ آ رہا ہے. اگر آپ فیصلہ کر لیں، اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آخری 10 صورتیں یاد کرنی ہے، اور جب تک یاد نہ ہو چین نہ آئے، جب تک یاد نہ ہو سکون نہ آئے، اور جب تک اپنی نمازوں میں نہ پڑھیں چین نہ آئے. نمازوں میں نہ پڑھیں، وہ نماز سنت ہیں، نفل ہے، کوئی بھی چین نہ آئے. ایک اور دوسرا، دوسرا دوسرا 6 بسم اللہ 5 صورت، 6 بسم اللہ. یہ تو وہ ہے جو زندگی کے سفر کو خوشحال بنا دے، خوشگوار بنا دے، لاجواب بنا دے، مطمئن بنا دے، اور زندگی کے سفر کو مسرور کر دے، مسرور کر دے. اس میں راحتیں، خیریں، سکون اور خوشیاں بھر دے. یہ وہ نظام ہے نا حقیقت. تو اس عمل کو انشاءاللہ کریں گے نا. آپ کو آج پین ملا نوجوانوں کا، آپ کے پاس ہو، اپنے پاس رکھیں، گود میں رکھیں. یہ 3 جمعراتیں ہیں جو ہماری نسلیں ہیں، یہ 3 جمعراتیں ہیں جو ہماری نسلیں ہیں.
ان کے بخت، ان کا نصیب، ان کا مقدر، ان کی تعلیمی کامیابی، ان کو عزت، ان کو راحت، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، خوشیوں کا سامان، یہ ہمارے پاس ہماری یہ نسلیں. اور اس قلم کو، اس پین کو آپ استعمال نہ بھی کریں، اپنے پینوں کے ساتھ رکھ لیں، اپنے قلم کے ساتھ رکھیں. اس کو دم ہوگا، اس کو آج اور 3 جمعراتیں اس میں دم ہوگا، عمل ہوگا، اور یہ عمل 3 جمعراتیں چلے گا. ساتھ ساتھ ہماری یہ صورتیں بھی چل رہی ہیں. آئندہ جمعرات انشاءاللہ سورت اذا جاء نصر اللہ کے اوپر ہماری، اور یہ عمل بھی چلے گا. ایک برکت چیز ایک ایسی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی. ایک چیز جو برکت ہے بظاہر نظر نہیں آتی. ایسی برکت ہے جو نظر نہیں آتی. برکت نظر نہیں آتی. ایک وہ بابا جی ابھی بھی زندہ ہیں، مجھ سے یہ بات انہوں نے کہی 1986 میں، 86 میں. کتنے سال ہو گئے؟ 39، 39 سال پہلے یہ بات مجھے انہوں نے کہی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے. مجھے موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھایا ہوا تھا بابا جی نے. اس وقت بھی بابا جی تھے، آج بھی بابا جی ہیں. ہاں ہاں، اس وقت بھی بابا جی تھے، آج بھی بابا جی ہیں. بندہ چھوٹے قد کا اور سکا پتلا ہو، چنگا چل میں دے. تقدیر تو غالب ہے، اللہ کا نظام تو غالب ہوئے. چھوٹے قد کا اور سکا پتلا ہو، اچھا نکل جاتا ہے. وہ ایک جنازہ تھا تو بابا جی کو کہنے لگے، بابا جی اور نمبر لاؤ، ٹھنڈی میٹھی موسم ہے. بابا جی نمبر لاؤ، ٹھنڈی میٹھی موسم میں، جیسے بہار آ رہی تھی. ہفتے کے بعد وہ بابا اسی کا جنازہ پڑھ رہا تھا جس نے کہا تھا بابا جی نمبر لگاؤ. نظام عالم ہے اس کریم کا. مجھے انہوں نے یہ بات، مجھے یاد ہے، موٹر سائیکل ہی ہوتی تھی 50 cc والی، جس کے آگے پلاسٹک کا یوں لگا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا تھا اس کو، کیا کہتے تھے، 50 کہتے تھے، ہونڈا 50. وہ 50 cc تھی. مجھے بٹھایا ہوا تھا پیچھے. تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا یہ میرا پین دیکھا ہے تو نے؟ پھر ہاں. پھر میں اس میں سیاہی بھرتا ہوں، اور میں جج کا ریڈر ہوں، اور جج مجھے کہتے ہیں کہ میری اتنی تنخواہ ہے، اور میں اتنی 1000 تنخواہ ہے، اور اس کی ان کی تنخواہ تھی اتنے 100 اس وقت. تو کہا کہ جج کہتا ہے کہ میری تنخواہ 15 تاریخ کے بعد 20 تاریخ تک بس ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے جج صاحب کو دکھایا، غالباً 21 سال یا 24 سال کہے کہ جج صاحب یہ میرا پین 21 یا 24 سال ہو گئے. اچھا کیسے؟ اس نے کہا اس پین میں اللہ نے برکت ڈال دی. کثرت نظر آتی ہے، برکت نظر نہیں آتی. کثرت اور جیسے نظر آتی ہے ویسے ختم بھی ہو جاتی ہے. کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ تو برکت کس میں؟ بکری میں. میں کہتا ہوں دو چیزیں یاد رکھیے گا. سپنی سانپ جتنے بچے دیتی ہے، اگر اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دیتا نا، تو آپ کو چیونٹی سے زیادہ ہر جگہ سانپ نظر آتے. وہ بچے جتنے بھی دیتی ہے اپنے بچے خود کھا جاتی ہے. جو بھاگ بھاگ کے ادھر نکل گیا بس نکل گیا. جو بھی اس سپنی کو بچہ نظر آتا ہے وہ خود کھا جاتی. ادھر ادھر بھاگ گیا نکل گیا تو بس وہ بچ گیا، وہ تو نکل گیا بچ گیا. ایک دوسرا اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کتوں کو جتنے بچے دیے ہیں، اگر وہ بچ جائیں آپ کے بندوں کے گزرنے کی جگہ نہ ہو. اللہ پاک نے اپنے نظام کو خود سمجھتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی جانتا ہے، وہی اس کی لطافتوں کو بھی اور اس کی خفیہ چیزوں کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق. یہ سورت ملک کا دل ہے میرے منہ سے جو نکلا ہے. ہر سورت کا ایک دل ہوتا ہے. سورت فاتحہ کا دل ایاک نعبد
اور صورت والضحیٰ کا دل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور صورت مزمل کا دل ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور صورت یاسین کا دل سلام قولا، اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ نے شکر ہے اس میں، ورنہ تو کتے ہی کتے ہوتے، کتے ہی کتے ہوتے۔ تو کہا کہ میرے یہ پین میں برکت ہے، بات یوں کر رہا تھا، میرے بھی یہ پین میں برکت ہے۔ 39 سال پہلے مجھے بابا جی نے یہ بات بتائی تھی، گرمی تھی اس وقت سخت، یہ بات بتائی تھی۔ سوچ، یہ برکتیں جب قلم میں ہوتی ہیں، قلم میں جب برکتیں ہوتی ہیں، پھر اللہ اس قلم سے خیر کے بول لکھواتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی دوات کو جو تراشتے تھے، قلم کو اور دوات، فرمایا یہ قلم کے تراشنے کا جتنا بھی چھلکا ہے کانے کا لکڑی کا، یہ کٹھا میرے ساتھ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، اور جتنی قلمیں ان کی گھس گئی تھیں چھوٹی ہوتے ہوتے، تو ساری قلمیں بھی ساتھ رکھ دینا، انشاءاللہ میرے ترازو میں تلیں گی۔ ہاں، ترازو میں تلیں گی، میرے ترازو میں تلیں گی۔ اور کسی نے پوچھا باغت مثال کہ کیا بنا؟ کہا اللہ نے ایک ایک قلم اور ایک ایک تراشے ہوئے چھلکے کو قدردانی دی، عظمت دی، اور ہر ہر چھلکا پہاڑ کے وزن کے بقدر اللہ نے تولا۔ آج کا چھلکا یہی قلم ہے، یہی دوات ہے، یہی سب کچھ ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں برکت آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور کبھی آنکھوں سے دیکھنے کا سوچنا بھی نہ۔ ہاں، کبھی اگر اندر جلوہ زیادہ آ گئے، جلوہ اور جذبات آ جائیں کہ نہیں آج میں نے برکت کو آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو برکت والے اعمال کر لینا، اللہ آنکھوں سے برکت دکھاتا بھی ہے۔ اور کبھی اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنے، سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ پورے اس تسبیح خانے کے حال میں آپ کو کہیں آکسیجن نظر نہیں آیا پر مانا، کاربن نظر نہیں آئی پر مانی، آکسیجن زندگی، کاربن موت ہے، نہیں آیا نظر پر مانا۔ آپ کو اپنے موبائل کا نیٹ ورک نظر نہیں آیا پر مانا، مانا یا نہیں مانا؟ اور آپ کی نیٹ کی دنیا کہہ رہی ہے کہ 823 سال کے بعد یہ فروری کا مہینہ آیا ہے، 823 سال کے بعد۔ کیوں جی، یہ حقیقت ہے یا مغالطے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مغالطے ہیں، بہت زیادہ کہتے ہیں حقیقت ہے۔ کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، نظر نہ آنے والی چیزیں، نظر نہ آنے والی چیزیں۔ اس لیے اللہ پاک جس کو روح کی دنیا، من کی دنیا دیتا ہے، وہ اپنے بہت سارا علم اپنے سینے میں لے کے قبروں میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ اظہار کرتا ہے تو اس اظہار کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کے پاس وہ علم اور برتن نہیں۔ میری درخواست یہ ہے، اس کلم میں اللہ پاک اپنے نام کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ یہ لفظ قلم سب سے پہلی وحی ہے۔ اقرا، اقرا بسم ربک الذی، آگے بڑھیں، علم بالقلم، یہ پہلی وحی ہے اور پہلی وحی کا ساتھی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک درویش کے پاس بیٹھا تھا، جمعے میں دیر ہو رہی تھی، تو میں نے جلدی کی، جیب سے قلم نکالا اور ازاربند ڈالنے لگا۔ پکڑ لیا، کیا کر رہے ہیں؟ بڑی پرانی بات ہے، یہ کہنے لگے اس کا بڑا ادب ہے، ازاربند ڈال رہے ہیں۔ ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے مسواک دیا، وہ پکڑ لیا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسواک سے ازاربند ڈال رہے ہیں۔ ازاربند ڈالنی تھی نہیں، قلم آپ کے پاس ہے، لوح و قلم۔ یہ نوجوانوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، تاجروں کے لیے، صرف نوجوانوں طالب علموں کے لیے نہیں، تاجروں کے لیے، دفتر والوں کے لیے، اس قلم کو چاہے ساری زندگی استعمال نہ کریں، اس کو برکت کے لیے ساتھ رکھ لیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق برکت سے ہوتا ہے۔
قرآن میں کہتا ہے تابوت سکینہ تھا بنی اسرائیل کے پاس، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں جو انہوں نے ایک صندوق میں رکھی ہوئی تھی. قرآن نے اس کو لفظ تابوت سکینہ کہا ہے. صندوق میں رکھی تھی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام. میں ان راہوں پہ جا کے چلا ہوں، ان جگہوں پہ گیا ہوں جہاں موسیٰ اور ہارون کی زندگی گزری. اس سامنے ہارون علیہ السلام کا مزار تھا. تو وہ بکسا، وہ ڈبا، وہ لکڑی کا باکس، تابوت جب لے کے چلتے تھے فتح ہی فتح ہوتی تھی، فتح ہی فتح ہوتی تھی. برکات تھی، برکات تھی. اور جب وہ برکات ان سے چھن گئی تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ہر جگہ ختم کر دیا. نظام ہی ختم ہو گیا اور ہر جگہ شکست ہو گئی، اور ہر جگہ شکست، اور ہر جگہ بس. اور پھر اس کے بعد انہی میں سے کہ اللہ پاک نے فرمایا ذلیل بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے. یہ تبرکات، دم والی چیزیں، یہ برکت والی چیزیں، ان کی بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے. کتنے صحابہ نے آقا کے ناخن مبارک کے بارے میں وصیت فرمائی تھی ہماری آنکھوں میں رکھ دیں، بال مبارک منہ پہ رکھ دیں. یہ چادر تھی، بڑی مشکل سے منت کر کے منہ مانگی قیمت پہ اس بندے سے لی، اس میں مجھے کفن دے دینا، میرے پاس کچھ نہیں، یہی آخرت کا سامان ہے. یہ برکت والی چیزیں ہوتی ہیں. یہ قلم، اس قلم کی تاثیر اور طاقت اللہ کی بارگاہ میں انوکھی ہو جاتی ہے. برکت کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ پاک برکت میں برکت دے دیتا ہے. اللہ سے ایک مانگنا، اللہ میری برکت کبھی مجھ سے نہ چھیننا. برکت جب چھن جاتی ہے نا، پھر برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر غیبی نظام ختم ہو جاتا ہے. جب برکت چھنتی ہے اور جب برکت ملتی ہے تو پھر برکت وہ ہوتی ہے جو نسلوں تک چلتی ہے. برکات من السماوات والارض، پھر زمین و آسمان کی برکتیں اس کو ملتی ہیں، زمین و آسمان کی برکتیں ملتی ہیں. برکتیں چھن جاتی ہیں. یہ قلم کو آج ہم دم کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، اللہ پاک اس میں اپنے نام اور علم کی برکت سے برکت عطا فرمائے گا. اب اس قلم کو اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں لیں، اور یہ ہر حالت میں اس عمل میں ہر بندہ شامل ہو سکتا ہے. اور تصور کے ساتھ ایک تصور پہلے سن لیں. کیا تصور کرنا ہے؟ یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو علم نافع سے محروم نہ کرنا. ایسا علم، ایسا علم، ایسا علم جو نفع دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ اسے محروم نہ کرنا، اور اللہ اس میں ہمیشہ اس علم کو بڑھاتے رہنا، کم نہ کرنا. بڑھاتے رہنا، کم نہ کرنا. بڑھاتے رہنا، کم نہ کرنا. اس سارے کے سارے مجموعے کا مفہوم کے پیچھے ایک دعا ہے، وہ ہے دعا ہے رب زدنی علما. اس کا مفہوم جو میں نے بیان کیا، اس کے ساتھ یہ دعا جڑتی ہے، اے اللہ زدنی، اضافہ فرما میرے علم میں. اور زمزم پینے کے جو دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ زمزم کی دعاؤں کو پیتے ہوئے قبولیت ہوتی ہے. سب سے پہلا کیا مانگا؟ علم نافع. اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہ علم نافع عطا فرما، نفع والا، ایسا علم جس سے میری نسلوں میں رزق عزت ہو، جس میری نسلوں میں اللہ تیری اور تیرے حبیب کی پہچان ہو، باپ کی ماں کی عظمتوں کی پہچان ہو، مرشد کی عظمتوں کی پہچان ہو. اللہ تیری ان محفلوں کی عظمتوں کی پہچان ہو جہاں آپ بیٹھے ہیں، ان کی عظمتوں کی پہچان. اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ سے ملا تھا آج سے 11 سال پہلے. اچھا، میں نے کہا مجھے یاد نہیں. لیکن 11 سال پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا جب وہاں ہوتا تھا تسبیح خانہ اور یوں ہوتا تھا اور ایسے. ہاں، آپ نے کہا تھا یہ چٹائیاں ہیں نا، یہ جھاڑ، دریا جھاڑ، اس کو جو دھول تیرے اوپر گرے گی تیری بیماری بھی حل ہوگی، مسئلہ بھی حل ہوگا. کہا کہ میں نے کرتا رہا، میرا مسئلہ حل ہو گیا،
پھر میں فلاں جگہ چلا گیا، فلاں یہ ملا، اس سے اگلی ترقی کی، یہ لمبی کہانی سنا رہا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یہ برکت والی دھول، اس پہ گرے پھول، یہ برکت والی تھی دھول، اس پہ بکھرے اور گرے پھول، بس پھول جس پہ گرے تو وہ تو کامیابی کی دلیل ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں کے بیت الخلاء تسبیح خانے میں، قبولیت خانے میں، دارالتوبہ میں، وہاں آل عباس بیت الخلاء دھوتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، یہ دھول حلالی کرم اللہ وجہہ تہمت باندھ کے قمیض اتار کے صفائی کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے حضور کملی والے سے سنا ہے، جو سجدوں کی جگہ مسجد، اس کی صفائی کرے گا، اس کی دھول اڑے گی، جس جسم پہ پڑے گی، جسم پہ جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہے۔ ایک دوسرا، وہ مٹی جو قبر والی ہاتھوں کو لگے گی، دفن کرتے ہوئے 3 مٹھیاں ڈالتے ہوئے یا قبر کھودتے ہوئے، وہ مٹی جن ہاتھوں کو لگ جائے گی، کسی کو دفن کرتے ہوئے یا مٹھیاں ڈالے یا قبر کھودے، وہ دفن کرتے ہوئے جو مٹی جن ہاتھوں کو لگے گی، ان ہاتھ اس جسم پہ بھی جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی ہے، اس جسم پہ۔ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اور میں قیامت کا دن ہوگا، بندہ پریشان ہوگا، سب اس کو چھوڑ جائیں گے، ایک تھیلی اوپر سے گرے گی اور اس کے ترازو میں آ کے گرے گی، ترازو میں آ کے گرے گی، ایک تھیلی ترازو میں آ کے گرے گی اور اس کا ترازو چھک جائے گا۔ اعلان ہوگا جو کامیاب ہے وہ کہے گا آج سارے چھوڑ گئے، کون سی نیکی؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے، تو نے ایک دفعہ ایک میت کو دفن کیا تھا اور دفن کرتے ہوئے تو 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالی تھی، یہ اس عمل کا ثواب ہے، یہ اس عمل کا ثواب ہے، اور وہ اتنا بھاری ہو گیا، اتنا وزنی ہو گیا، اتنا طاقتور ہو گیا کہ تیری بخشش کا سامان بن گیا۔ سارے چھوڑ گئے پر اللہ نے تجھے نہ چھوڑا، سارے چھوڑ گئے اللہ نے نہ چھوڑا، سارے چھوڑ گئے۔ تو یہ رب زدنی علما وہ ہے، یہ رب زدنی علما وہ ہے۔ تو اب ہم ایسا کریں کہ اس کو ہاتھ میں لیں اور میرے ساتھ دل ہی دل کی گہرائیوں میں رب زدنی علما پڑھیں، پھر ایک اور عمل کرتے ہیں، پھر ایک اور عمل کرتے ہیں، اس پہ 3 عمل ہوں گے، 3 عمل ہاتھ میں پڑھیں اور پڑھیں رب زدنی علما، زدنی علما، دل ہی دل میں ڈوب کے، توجہ سے، دھیان سے، سر جھکا کے، اپنا تصور کر کے، اپنی نسلوں کا تصور کر کے، اور پورے عالم کی ساری انسانیت کا تصور کر کے۔ اب اس پین کو سینے سے دل پہ لگائیں اور دل پہ لگا کے پڑھیں رب زدنی علما، اور تصور کریں اللہ اس دل کو اور سارے عالم کے، ساری ہماری نسلوں کے دلوں کو علم کے نور سے بھر دے۔ اب اس قلم کو پیشانی پہ رکھ کر پڑھیں گے رب زدنی علما کہ اللہ اس پیشانی میں سے نور کے چشمے جاری فرما اور نور کی روشنی عطا فرما۔ اب اپنے ہاتھ میں اس کو رکھیں اور پڑھیں رب یسر ولا تؤثر، اللہ آسانی فرما اور سختی کا معاملہ ختم فرما۔ اس کا معنی یہ ہے
تو جو پڑھے گا اللہ اس کی علم آسان کرے گا، اللہ زندگی آسان کرے گا، اللہ مشکلیں آسان کرے گا، اللہ علم کی، معرفت کی، علوم کی، روحانیت کی منزلیں طے کروائے گا۔ پڑھیں، رب یسر ولا تؤثر، رب یسر ولا تؤثر، رب یسر ولا تؤثر، پڑھیں۔ اب اپنے ہاتھ پہ رکھ کے پڑھیں گے یا حسیبو، کیونکہ جو بندہ طالب علم یا حسیبو پڑھتا ہے اپنے پیپروں سے 3300 بار صبح اور 3300 بار پہلے اپنے امتحان سے اور 3300 بار امتحان کے، اللہ اس کو اچھے نمبروں میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد اگر ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دے، اس کے نمبر اچھے، اس کے پیپر اچھے، اس کی زندگی لاجواب ہوتی ہے۔ تو پڑھیں یا حسیب، یا حسیب۔ الحمدللہ، اللہم تقبل۔ یہ پین آئندہ جمعرات بھی اسی پہ انشاءاللہ عمل ہوگا، اس سے اگلی جمعرات بھی اس پہ عمل ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ برکتوں کے چشمے عطا فرمائے۔ اللہ پاک برکتوں کے چشمے عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو، ایک چیز خیر کے ساتھ جب لگ جاتی ہے، اللہ خیر کو اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ جب خیر کے ساتھ لگ جاتی ہے، اس نے میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے یہ ماربل ہے، پتھر ہے، یہ کعبہ کا پتھر ہے، وہ مرمت کر رہے تھے تو مجھے یہ پتھر ملا، میں آپ کے پاس لے آیا۔ پتھر تو وہی ہے، لیکن اب اس کی نسبت کعبے کے ساتھ ہو گئی۔ مٹی گارا تو وہی ہے، اب اس کی نسبت آقا کے روضہ کے ساتھ ہو گئی۔ مٹی تو وہی ہے، جیسے تسبیح خانے کی ان چٹائیوں کی مٹی، مٹی تو وہی ہے، لیکن اس کی نسبت اب مختلف ہو گئی، مختلف ہو گئی۔ ابھی ہمارے کراچی میں ایک مخلص تھے، ان کی بیوی کو بیٹھے بیٹھے کینسر ہو گیا۔ میں نے کچھ عمل بتائے اور ایک ٹوٹکا بھی بتایا، آپ کو بھی بتا دوں۔ میں نے کہا نیا ویکم لے، قالین میں سے مٹی کھینچنے والا نیا لے، اور مسجدوں میں جا کے نا قالینوں کے نیچے چھوٹا ایک پتلا قالین ہوتا ہے بعض اوقات، اس کو اٹھا کے اس میں سے مٹی کھینچے کریں، اور یہ خاتون ناف کے اوپر تک وہ مٹی ملے، ناف کے اوپر تک مٹی ملے، کچھ عرصہ ایسے کیا ٹھیک ہو۔ بھئی جو دھول جہنم سے بچائے، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، جو دھول جہنم کی آگ سے بچائے، وہ بیماریوں کی آگ، تکوں کی آگ، جادو جنات کی آگ، بندشیں بھی اس آگ سے نہیں بچا سکتے، سوچے تو صحیح۔ بس یقین کی بات ہے اور جذبے کی بات۔ کتنے لوگ ہیں یہاں تسبیح خانے کی، خواتین کی طرف بھی یہاں کی، دن کے مٹیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جو چٹائیوں کے قالینوں کے نیچے ہوتی ہے، کٹھی کر کے لے جاتے ہیں، صفائیاں آ کے کرتے ہیں اور صفائیوں سے رنگے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے نظام، اس میں کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ مجھے ایک خاتون کہنے لگے میں نے گھرانہ برباد کیا، کہا کہ چوراہے کی مٹی لے آ، بیت الخلاء کی مٹی لے آ، فلاں لے آ، فلاں لے آ، اور کہا مجھے بعد میں پتا چلا اس ظالم نے کچھ نہیں کیا تھا، میری دیورانی جیٹھانی جس نے بھی، اس ظالم نے پیسے لینے کے لیے کہا تھا کہ یہ تیرے شوہر کو تجھے مارنا چاہتی ہے، اس کا گھر میں نے برباد کر دیا۔ جہاں گدھا لوٹتا ہے وہ مٹی لے آ، جہاں یہ ہوتا ہے وہ کر، وہ کر، وہ کر۔
بڑی وہ مئی مجھے آج بھی یاد ہے. کئی کیس میری زندگی میں آئے, کئی کیس آئے, کیا بتاؤں آپ. اللہ اکبر. بس یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں اور سورۃ الکافرون اور آخری 10 صورتیں, ان سے دوستی نہ توڑیے گا. اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں, چاول سامنے رکھ کے ذکر خاص کے اوپر آپ کا عمل ہے. ہاں, چاول سامنے رکھ کے جو بندہ چاول لے کر چلا گیا اور اس کو کوئی مصیبتیں تکلیفیں آئیں پھر ہم سے شکوہ نہ کرے گا, اور جو چاول لے کے سامنے رکھا, اور ذکر خاص وہ طاقتور عمل ہے جو صدیوں اور نسلوں میں چلا آ رہا. ذکر خاص کا دم ہوا اور پھر یہ چاول خود کھایا, دوستوں کو کھلایا, گھر والوں کو کھلایا, اور اس کو خیر پہنچے تو ہمیں دعا دے. اور جو چاول لے کے گھر کو چلا گیا اور عمل نہ کیا, تو اس کو اگر کوئی مشکلات مسائل عمل الٹا پڑ جائے تو کبھی ہم سے شکوہ نہ کرے. اور دوسری چیز یہ ہے, کتنے خوش قسمت ہوں گے جو جمعرات کو چاولوں کی پیکنگ کے لیے آ جائیں کریں گے. جمعرات کو آ جائیں, آ کے چاول پیک ہو رہے ہیں, چاول لفافوں میں ڈالے جا رہے ہیں. اس خدمت کو سعادت سمجھیں. جو ہاتھ کھلائیں گے اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں رکھے گا, جو ہاتھ کھلائیں گے اللہ ان ہاتھوں کو کبھی ویران اور بے آباد نہیں رکھے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حجویری محل میں چلہ گاہیں بن رہی ہیں, وہاں چند دن چند ہفتے چند مہینے, چند دن چند ہفتے چند مہینے لگا لو, پھر موقع نہیں ملے گا. اور ابھی شب برات آنے والی ہے. شب برات میں بڑے طاقتور عمل, بہت پرتاثیر عمل شب برات میں ماشاءاللہ ہونے والے ہیں, بہت طاقتور پرتاثیر عمل. اور اس میں ابھی سے, اور رمضان کی حاضری, رمضان کا قیام, یہاں پورے رمضان میں برکتوں کے دروازے اور حیرت انگیز کائنات کے راز اس رمضان میں بہت زیادہ اس رمضان میں بہت زیادہ اس رمضان میں بہت زیادہ شب برات کا اہتمام, رمضان کی حاضری کا اہتمام. ذکر خاص جن چاولوں پہ پڑھ کے دم کریں گے, سن لینا میری بات کو, اس کا ذرا شفا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ اس لفافے کو خراب نہ کریں, مضبوط لفافہ ہے, واپس لا کے دیں, اس میں پھر پیک ہوں, اس میں مٹی دھول نہ جائے. اللہ اکبر. تو بہت نعمتیں ہیں, سعادتیں ہیں. صدیوں سے, میری بات غور سے سنیں, صدیوں سے جب انسانیت پہ کوئی دکھ تکلیفیں آئیں, ذکر خاص کے اسم اعظم نے ان دکھوں تکلیفوں کو ایسے ہواؤں میں پھینک دیا, اور سمندروں نے نگل لی, اور زمین نے نگل لی. اللہ اکبر. یہ کیا بھگدڑ مچی ہے. چاول لینے جا رہے ہیں, اچھا تو پہلے کیوں نہیں لیے؟ پیک ہونے میں ٹائم لگا. اوہو, اللہ اکبر. اللہ والو, اب دیکھ لوگ پریشان ہیں بیچارے, چاولوں کو پیک کرنے کے لیے دیوانے تھے ہی نہیں. آئندہ جمعرات سے 100 دیوانے آئیں گے, کون آئے گا ہاتھ کھڑا کر؟ او ماشاءاللہ, ہے نہیں؟ ہاں, صبح سے دوپہر سے آ جائیں گے, یہ نہ ہو شام کو آئیں. ہاں الحمدللہ, جذبوں کے ساتھ ہر جمعرات کو. ہماری کوتاہی, ہمارے کملی والے کے مہمان پریشان ہو رہے ہیں, ایک دم بیچارے اٹھ کے جا رہے ہیں, اب وہاں چاول تقسیم ہو رہے ہیں. کوتاہی میری ہے, آپ کی تو نہیں ہے, ذمہ تو میرے تھا. تو آئندہ جمعرات سے پہلے سے آئیں اور اس خدمت کو سعادت سمجھیں. اور یہ کتاب جو ہے نا, 70 مرادیں, 70 دکھ اور ایک تعویذ, میرا تجربہ ہے اس کو جو ادب اور قدردانی سے لوگوں تک پہنچاتا ہے, اس کے 70 دکھ تقسیم اللہ بیٹھے بیٹھائے کر دیتا ہے. اس کتاب کو پھیلانے اور پہنچانے والے کے 70 دکھ وہ کسی بھی قسم کے ہوں, اللہ اس کے ختم کر دیتا ہے. جو ادب سے اس کتاب کو پھیلائے اور لوگوں تک پہنچائے, اور اس کے اندر نقش ہے, اس نقش کو ہر اسلامی مہینے کی 22 جمادی الثانی کو اس نقش کو لکھتا رہے, کرتا رہے. اس طرح دریائے نیل کا نقش ہے, اس کو کبھی نہ بھولیے گا.
یہ نقش بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور نقش ہے، دریائے نیل کا نقش۔ اور تسبیح خانے کے لیے مسلسل دعائیں مانگتے رہیں، حامیم لا ینصرون، سخت توجہ دھیان سے میرا میری نسلوں اس سارے نظام کا تصور کر کے، اور یا حفیظ و یا سلام اور روزے اور حفاظت والی دعائیں، اس میں کبھی کوتاہی نہ کریں، کبھی کوتاہی نہ کریں، نہ پڑھنے میں، نہ توجہ اور دھیان میں۔ سورت یوسف کی آیت نمبر 80، 11 بار صبح شام تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اور سورت توبہ کی آخری 2 آیات مرشد اور اس کی نسلوں کے لیے، سارے نظام کے لیے شروع سے بتا رہا ہوں، پڑھیں۔ اور ہر نماز کے بعد سورت تکاثر ایک بار ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر، یا بغیر ماتھے پہ ہاتھ رکھے، یا بغیر ہاتھے پہ ہاتھ رکھے، اس کو جو ہے ایک بار میرا اور میری نسلوں کا تصور کر کے پڑھیں۔ اور 24 نومبر سے روحانی جانثاروں کا جو اگلا نظام ہے، دعا اس کی الوداعی دعا شب برات میں ہوگی، شب برات میں۔